ہلو ساتھیو، آج میں آپ کے ساتھ 1907 کی ایک سٹوری پرسرار کہانی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1907 کے مارچ کے مڈل میں ایک بحری جہاز ہوائی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ ہانگ کانگ سے سان فرانسسکو جا رہا تھا، کیلیفورنیا۔ رات کا ٹائم تھا، ہوائی سے تھوڑا سا آگے تھا۔ ایک سویڈش ملاح جس کا نام نیلسن تھا، وہ رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ وہ اور اس جہاز کا رشین کیپٹن، یہ دونوں ہی صرف دو پرانے ملاح تھے اس کے اوپر۔ باقی سارا عملہ انہوں نے ہانگ کانگ سے، جہاں سے وہ 1 مہینے پہلے سامان لے کے کیلیفورنیا کے لیے چلا تھا، وہاں سے بھرتی کیا تھا۔ پچھلے سارے ملاح وہاں پہ بھاگ گئے تھے، اور اس جہاز کا ایک ایسا راز تھا جو صرف کیپٹن کو اور نیلسن کو ہی معلوم تھا۔ اور نیلسن کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج رات ان کی قسمت رن آؤٹ ہو رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ نیلسن رات کی ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ تو ایک نیچے اور ملاح نے اس کے پاس آ کے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں انہیں نیچے سے چیخوں کی آواز آئی۔ ابھی نیلسن نے ایسے محسوس کیا جیسے اس کے پاس سے کوئی گرم ہوا کا جھونکا گزرا ہے، حالانکہ اتنی ٹھنڈ تھی۔ اور جیسے ہی وہ جھونکا گزرا، انہیں نیچے سے چیخوں کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ وہ دونوں بھاگ کے نیچے گئے تو دیکھا کہ دو ملاح جو کہ اپنے بیڈ کے اوپر سو رہے تھے، لیکن اب اٹھ کے بیٹھ گئے تھے، اور ان کے گلے میں سے چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن وہ اپنے گلے کو خود دبانے کی، چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے جسم پہ کیفیت طاری تھی۔ نیلسن نے اپنے ساتھی کے ساتھ ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کرنے کا سوچا، کہ اسے پتا تھا کہ شاید اگر ہم ان دونوں کو کمرے میں بند کرتے تو یہ چیز پھیلے نہ۔ ان دونوں نے ان کو کمرے میں بند کیا۔ اتنے میں جہاز کے باقی ملاح جو سو رہے تھے، ان کا بھی وہ بھی چیخنے چلانے لگ گئے، اور ان کے اوپر بھی کیفی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ نیلسن اور اس کے ساتھی ملاح کے اوپر بھی وہی کیفی طاری ہو گئی، اور وہ سب بھاگتے ہوئے، چیختے ہوئے، بھاگتے ہوئے بحری جہاز کے اوپر والے حصے کے اوپر آ گئے۔ نیلسن نیلسن جس کے جسم کے اوپر بھی کیفی طاری تھی اور وہ چیخ رہا تھا، لیکن اس کو پھر بھی اندازہ تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور وہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک ملاح جو کہ ڈیفرنٹ خاموشی سے کھڑا ہے، اور اس کے اوپر یہ کیفیت، وہ چیخ نہیں رہا، اس کے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، نیلسن کو اندازہ ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملاح ایک جانور کی طرح بازو اور ٹانگوں کے اوپر بھاگنے لگ گیا، اور اس نے جانور کی طرح تیزی سے بھاگتے ہوئے جہاز کے اوپر، جنگلے کے اوپر سے چھلانگ نیچے سمندر میں مار دی۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ ماری، سارے ملاح ان کے اوپر سے وہ کیفیت اتر گئی، اور وہ سارے چپ کر کے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی حیران و پریشان سب کھڑے تھے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ اتنے میں ایک ملاح جس نے اس کو چھلانگ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے سب کو بتایا کہ ایک آدمی نے چھلانگ مار دی، اور ساروں نے اس کی سمندر میں سرچ شروع کر دی، مین اوور بورڈ۔ اور 1 گھنٹہ وہ سب ڈھونڈتے رہے، کچھ نام و نشان نہیں ملا، اندھیرے میں سمندر میں کوئی اس نے چیخ نہیں ماری، کچھ نہیں۔ اگلی رات ہوئی تو یہی واقعہ پھر دہرایا گیا، اور ایک اور ملاح نے چھلانگ مار دی۔ اسی طرح کچھ راتیں یہی ہوتا رہا، لیکن تیسری چوتھی رات جب یہ ہوا تو جو جہاز کا رشین کیپٹن تھا، اس نے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ سب اس کی ذمہ داری تھی، تو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی کہ وہ اس برداشت نہیں کر پایا۔ یہ مڈل مارچ کی بات ہے، اپریل کے شروع میں جیسے ہی یہ جہاز سان فرانسسکو کے پاس پہنچا، جیسے ہی زمین نظر آئی تو جہاز کے 9-10 ملاح جو تھے، انہوں نے ان کشتیاں، اپنی چپو والی کشتیاں جو ریسکیو بوٹس ہوتی ہیں جہاز کے اوپر، وہ نیچے اتاری، اور بغیر تنخواہ لیے، بغیر کچھ، انہوں نے جہاز کو چھوڑ دیا۔ ابھی جہاز میں سے کچھ جہاز لنگرداز ہوا،
سان فرانسسکو میں انہوں نے کچھ اپنا سامان اتارا اور باقی سامان انہوں نے سانتا مونیکا میں اتارنا تھا جو کہ بہت پاس والی بندرگاہ تھی. سو جہاز ہانگ کانگ سے سامان لے کے کیلیفورنیا سان فرانسسکو جا رہا تھا. تو کچھ ملاح جو جہاز کے اوپر رہ گئے جنہوں نے اپنی تنخواہ لینی تھی انہوں نے اگلی رات جہاز سامان اگلی بندرگاہ کے اوپر اتارنے کا عہد کیا اور وہ لیکن جیسے ہی اگلی صبح کے ٹائم سانتا مونیکا کی بندرگاہ کے پاس جہاز پہنچنے لگا تو رات کو 2 بجے جہاز کے کوک نے بھی چھلانگ مار دی. لیکن جیسے اور یہی واقعہ رونما ہوا اور سانتا مونیکا پہنچ کر جہاز کو سامان اتار کے نیلسن اور باقی رہتے جو ملا رہ گئے تھے انہوں نے بھی جہاز کو ابینڈن کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ جہاز وہیں پہ لنگرداز ابینڈن رہا. کچھ دنوں کے بعد شکاگو ٹریبیون نیوز کو کہ ایک صحافی کو اس کی خبر ملی. اس صحافی نے آ کے اس کے اوپر تحقیق کی کہ ایسے ایک جہاز ابینڈن ہوا ہے اور جہاز کے ملاحوں نے چھلانگیں مار دیں پانی کے اوپر. جب شکاگو ٹریبیون نیوز کے بندے نے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ اصل کہانی شروع ہوئی کچھ سال پہلے 1903 میں، 3.5 سال پہلے. یہ جہاز انڈیا کی بندرگاہ بامبے کے اوپر لنگرداز تھا. اس وقت جہاز کے کیپٹن اور کچھ ملاحوں نے شہر میں جا کے پھرنے کا ارادہ بنایا اور شہر گئے. وہاں پہ کیپٹن نے کسی آدمی کو گولی مار دی اور واپس آ کے اس نے بہت اس کے اوپر بڑا فخر کیا کہ میں نے بندہ مار دیا اور بڑا غرور کیا، اور وہ بڑے پرتکبر انداز سے اپنی کہانی جہاز کے اوپر آ کے سنا رہا تھا. جہاز اگلے دن ہی وہاں سے بمبئی کی بندرگاہ چھوڑا اور اپنے سفر کے اوپر روانہ ہوا. لیکن اسی رات جہاز کے ملاحوں کو پہلی دفعہ جہاز کے اوپر ٹھنڈے سمندر میں گرم ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، اور جیسے ہی وہ جھونکا جہاز کے اوپر آیا اس جہاز کے سب ملاحوں کے اوپر اسی طرح چیخنے چلانے کی کیفیت طاری ہو گئی اور ایک ملاح نے چھلانگ مار دی. یہی کیفیت چلتی رہی اور اگلے 3 سالوں میں جہاز کے اس چیز کو جسے سب یہ ایک چیز کہتے تھے، اس چیز کی وجہ سے جہاز کے 23 عملے کے افراد نے خود کو سمندر میں گرا کر یا گولی مار کر مار لیا. 20 ملاحوں نے سمندر میں چھلانگ مار دی اور 3 کیپٹنوں نے اپنے آپ کو خود ہی اس کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے مار دیا. اور یہ خبر 1907 کی 21 اپریل کی شکاگو ٹریبیون کی میں بھی چھپی ہے اس ریلیز میں. اور وہ چیز کیا تھی، وہ جہاز اب اس کے بعد کبھی بھی سفر کرنے کے قابل نہیں ہوا، اور وہ چیز کیا تھی پتہ نہیں کہ کیا سوچا جا سکتا ہے. اور بہت شکریہ، اور نیکسٹ ٹائم ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا.